السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. آج ہمارا ٹاپک ہے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ. جیسے کہ ہم نے پہلے ٹاپک میں بتایا تھا کہ سمپل مائکروسکوپ اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آج ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ایک موڈیفائی شکل ہے سمپل مائکروسکوپ کا، جس میں سے لینزز، آئی پیس اور اس کی لائٹ سورس، یہ چیزیں ہم ساری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. اس کو ایلابریٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں MLT لیکچرز بائی تنویر طارہ، اور ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ یا ہم اگر مائکروسکوپ کی ڈیفائن کریں، سو مائکروسکوپ از این انسٹرومنٹ یوز ٹو سی آبجیکٹس دیٹ آر ٹو اسمال ٹو بی سین بائی دا نیکڈ آئی. یہ سب کو پتہ ہے کہ مائکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال اور اسکوپی کا مطلب ہوتا ہے ٹو ویو اور ٹو آبزرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چھوٹی چیز ہے جو کہ ہمیں نارمل آئی پہ، نیکڈ آئی پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے اسپیشل پروسیجر کر کے ہم اس کے تھرو مائکروسکوپی آبزرو کرتے ہیں، اور وہ چیز ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی نظر آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میگنیفائی ہو گئی ہے. وہ پھر سائز پہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی میگنیفائی ہوتی ہے، اس کو بھی آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں کون کون سی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ جتنے آپ کی لیبارٹری کے اندر جتنے سیکشن ہے، تو ہر سیکشن میں کہیں نہ کہیں مائکروسکوپی ایک امپورٹنٹ جز ہے. جیسے کہ ہیمیٹولوجی میں اگر آپ دیکھنے جا رہے ہیں، سو یو گو فار پیریفرل مورفولوجی، جس میں سے آپ ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹلیٹس، ان کو دیکھتے ہیں. پیراسائٹس کو دیکھتے ہیں، جیسے ملیریل پیراسائٹ ہے، وائیویکس ہے، فیلسیپیرم ہے. اسی طرح یورین کے اندر آپ ڈفرینٹ کاسٹ، ٹرپل فاسفیٹ، کیلشیم آکزیلیٹ، یا اسی طرح اس کے اندر پس سیلز یا ریڈ بلڈ سیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹول کے طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اووا وغیرہ. اسی طرح سائٹولوجی میں، ہسٹولوجی میں بھی اس کی اپنی ایک وقت ہے. سو اگر اس کے پرنسپل کو ہم دیکھ لیں، سو a set of several lenses arranged in a specific pattern within a compact body to make object very clear and visible. اب یہ سارا کمال جو ہے یہ لینزز کا ہے، اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ دوسرے مائکروسکوپ سے بہتر اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ لینزز جو ہے وہ ملیں گے. اور پہلے اس میں تقریباً 2 لینزز ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اب جتنی موڈیفیکیشن آ رہی ہے تو اس کے اندر سیورل لینزز جو ہے، سیورل کنویکس لینزز جو ہے اس میں ہوتے ہیں، اور وہ آبجیکٹ کو میگنیفائی کرتا ہے. جو میگنیفیکیشن ہمیں دی جاتی ہے تو اس کی ریزولوشن اور اس کے کنٹراسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اچھی آئی پیس کے کسی لینس سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ میگنیفائی ہو کے ایک اچھی ریزولوشن کے ساتھ ہمیں پکچر دے گا. لیکن اگر آپ پرانے زمانے والے کسی مائکروسکوپ کو اٹھا لیں تو وہاں پہ وہ ریزولوشن اس کی اتنی اچھی نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے جتنے میڈیکل لیبارٹری کے اندر یا ریسرچ پرپس کے لیے مائکروسکوپ یوز ہوتی ہے، تو اکثر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیٹ از کمپاؤنڈ مائکروسکوپ. اب اس میں کنویکس لینس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اینڈ دا آئی پیس جس کو آلسو ریفر ٹو ایز دا اوکیولر. یہ اوکیولر جو ہے یہ آگے میں بتاؤں گا کہ یہ جیسے کہ مونو اوکیولر ہے یا ڈائی اوکیولر ہے یا ٹرائی اوکیولر ہے، تو یہ بیسیکلی آئی پیس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور جیسے یہ والی سلائڈ ہے تو یہاں پہ آئی پیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مونوکولر ہے، یہ بائی نوکولر ہے، اور یہ ٹرائی نوکولر ہے. تو یہ آئی پیس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے یہ اگر ہے تو یہاں پہ صرف آپ کو ایک ہی آئی پیس مل رہی ہے، یہاں پہ آپ کو 2 آئی پیس مل رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کو 3 آئی پیس جو ہے وہ مل رہی ہے، جس میں سے 2 جو ہے وہ آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک جو ہے یہ آپ کے کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جو کہ اگر ٹیچنگ لائن میں ہے یا اگر کوئی ڈسکشن کے لیے کوئی سلائڈ دے رہے ہیں تو سامنے آپ کو وہ کیمرے میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اسکرین پہ جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ملٹی ہیڈڈ مائکروسکوپ بھی آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ٹیبل کے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بٹھایا جاتا ہے، جہاں پہ مائکروسکوپی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو چیز مین جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ وہاں پہ بچے یا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
سو مائکروسکوپ کو اگر ہم اسٹرکچرلی ایلابریٹ کر لیں تو یہ تین مین حصوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. دا فرسٹ ون از ہیڈ, دا سیکنڈ از آرم اینڈ دا تھرڈ ون از بیس اور اٹس آلسو کالڈ فٹ پیس. تو یہ تین حصے کسی بھی مائکروسکوپ کے ہو سکتے ہیں. جو ہیڈ ہے, سو دا ہیڈ انکلوڈز دا اپر پارٹ آف دا مائکروسکوپ وچ houses the most critical optical components and آئی پیس ٹیوب آف دا مائکروسکوپ. اب یہاں پہ آئی پیس لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ لینس ایمبیڈڈ ہوتا ہے, اور یہ اس کا بیسیکلی جو آئی پیس ٹیوب ہے, اور یہ یہاں سے مل کے جو ہے اس کے ہیڈ میں ہوتا ہے, اور یہاں سے یہ پھر نوز پیس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریموویبل بھی ہے, اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ لیفٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. سو سیکنڈ جو ہے وہ آرم ہے, دا آرم کنیکٹ بٹوین دا بیس اینڈ دا ہیڈ پارٹ. تو یہ بیسیکلی سپورٹ دیتا ہے. یہاں پہ یہ جو اسٹیج ہے اور نیچے جو بیس ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے. ایون آپ اس کو یہاں سے کیری بھی کر سکتے ہیں, آپ یہاں پکڑ سکتے ہیں. تھرڈ ون جو ہے وہ بیس ہے, فٹ پیس اس کو بھی کہتے ہیں. ایکٹ از دا فاؤنڈیشن آف دا مائکروسکوپ اینڈ ہاؤس آف دا ایلیمینیٹر. تو یہاں پہ یہ فٹ پیس ہے, یہاں پہ آن آف کا بٹن ہوتا ہے, کنڈینسر, یہاں پہ ایلیمینیٹر, لائٹ سورس, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایون یہاں پہ نیچے اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں تو فیوز بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اور لائٹ سورس جو کہ الیکٹریکل سورس ہوتا ہے تو یہاں سے وہ اٹیچ ہوتا ہے, آپ اس کو جو ہے وہ سوئچ لگا سکتے ہیں. سو مائکروسکوپ کو اب اگر آپ کیری کرتے ہیں تو دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ نے اس کو آرم سے پکڑنا ہے, اور ایک ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو فٹ پیس پہ یا بیس پہ جو ہے وہ لازم رکھنا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے ٹو ہینڈل دا مائکروسکوپ. جی, یہ ڈفرینٹ پارٹس ہیں, جیسے کہ دا فرسٹ ون از آئی پیس, انٹر پیپلری ایڈجسٹمنٹ. یہاں پہ اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ہر انڈیویجول اپنے جو آئی کے سائز کے مطابق ہے, جو اسپیس ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا ہے. ڈائیوپٹر ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ یہ ایریا جو ہے اس کو نوز پیس کہتے ہیں, اس میں لگے ہیں یہ ڈفرینٹ 4 لینس اکثر ہی ہوتے ہیں, اور اس کو نوز آبجیکٹیو لینسز کہتے ہیں. یہ اس کا اسٹیج ہے. یہاں پہ آپ سلائڈ کو یا اس آبجیکٹ کو رکھتے ہیں, اور اس کو اسٹیج کلپ ہولڈر جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ اپرچر ہے. پھر یہاں پہ یہ کنڈینسر ہے, اور آئس ڈائفرام ہے یہ. پھر یہ ایلیمینیٹر ہے جو کہ لائٹ سورس یہاں پہ آتا ہے. یہ اس کا بیس ہے. لائٹ سوئچ, برائٹنس ایڈجسٹمنٹ اس کی ہوتی ہے, آپ اس کو تیز یا کم کر سکتے ہیں. یہ اس کا کورس فوکس ہوتا ہے یہاں پہ, یعنی کورس فوکس نوب ہے یہ. پھر اس کے ساتھ اس کے اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے, فائن فوکسنگ اس پہ کرتے ہیں. اور یہ جیسے پہلے ہی میں نے بتایا کہ یہ اس کا آرم ہے. تو یہ ڈفرینٹ حصے ہوتے ہیں. اب ہم آگے جا کے آئی پیس کو اور نوز پیس کو ذرا اور ایلابوریٹ کرتے ہیں. سو آئی پیس, باڈی اینڈ ٹیوب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی پیس ہے, اور دا آئی پیس ٹیوب کیریز دا آئی پیس لینس. Okay, it hold the eyepiece in the right place that align perfectly with the objective lens. The eyepiece tube is flexible and can be rotated, adjusted to fit the user distance between two eye, جس کو ہم کہتے ہیں interpupillary adjustment. یعنی یہ ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ اپنے فیس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. Trinocular microscope has an additional third eyepiece tube for connecting a microscopic camera. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ریسرچ اور ایجوکیشن پرپس کے لیے یا اسٹڈی پرپس کے لیے, ڈسکشن پرپس کے لیے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیمرہ بھی لگا سکتے ہیں. سو آئی پیس ہمارے پاس جتنے آتے ہیں تو اس میں جو اسٹینڈرڈ آئی پیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10x کا, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے WF10x, یعنی آپ کی جو وائٹ فیلڈ ہوتی ہے وہ آپ کو 10x کر کے دکھاتا ہے. لیکن صرف 10x پہ ہی نہیں جایا کرتے, کیونکہ یہاں پہ جو 10x ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو 10 گنا اس کو زیادہ بڑا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز سمجھیں کہ نیچے جو ہے اس کے اور بھی لینسز لگے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے 40x, 10x, 4x اور 100x.
100x. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو آئی لینس ہے, یہاں پہ جو لینس ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا وہاں کے 40 سے یا 100 سے, تو وہ 10 ملٹیپلائی بائی 100, تو اس کی جو میگنیفیکیشن آتی ہے آپ اتنا اس سیل کو یا اتنی اس جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کو اتنا میگنیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئی پیس کی اگر اناٹمی ہم کر لیں تو اوپر ایک ربر سا ہوتا ہے, پھر ڈائیوپٹر ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. یہ ہر انڈیویجول اپنے آئی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے, ایڈجسٹ کر سکتا ہے. آئی فاسننگ اسکریو ہوتا ہے یہاں پہ, آئی ٹیوب ماؤنٹنگ فلینج ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ڈفرینٹ لینزز بھی ہوتے ہیں, دیٹس وائی ہم نے کہا تھا کہ سیورل لینزز اب رہتے ہیں اس کے اندر, اس کی میگنیفیکیشن اور اس کی ریزولوشن کو اچھا کرنے کے لیے. سو سنگل لینس ٹرپلٹ ہوتا ہے, اپرچر ہے, فیلڈ لینس ڈبلٹ ہے, اور آئی ٹیوب انسرٹ ہاؤسنگ ہے. یہ اس کی ایک تصویر ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ the current design of the eyepiece is no longer a single convex lens. Instead, the eyepiece consists of several optical lenses working together to give us the best imaging. تو WF یہ وائڈ فیلڈ آئی پیس, یعنی نیچے آپ کتنے فیلڈ کو جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں, تو یہ وائڈ فیلڈ آئی پیس جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اس کی جو سائز ہے وہ کتنی ہے 10x ہے, اور یہاں پہ یہ اس کا جو لینتھ ہے وہ پھر کتنا ہے 18 ملی میٹر ہوتا ہے اس کا. Diopter adjustment. So when you look through a microscope with two eyepiece lenses, you must be able to change the focus on the one eyepiece to compensate for the different in vision between your two eyes. اب یہ جو ڈائیوپٹر ایڈجسٹمنٹ ہے, اگر آپ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تو پھر آپ نے اس کو موو کرنا ہوتا ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ the diopter adjustment allows you to customize the viewfinder so that you can see a cleared focused image inside the viewfinder without using eyeglass or contact lenses to correct your vision. تو ڈائیوپٹر ایڈجسٹمنٹ کو آپ جتنا ہی ایڈجسٹ کریں گے وہ آپ کے آئی کے ساتھ سیٹ ہوگا, اور نیچے فوکسنگ جو ہے وہ اتنی ہی اچھی اور کلیئر ہو کے نظر آئے گی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ ڈسٹینس ہوتا ہے, انٹر پیپلری ڈسٹینس, یہ نارملی جو ہے وہ 63 ملی میٹر یا 2.48 انچز کا ہوتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کا یہ ڈسٹینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو آپ اس کو انٹر پیپلری ڈسٹینس سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو موو کر سکتے ہیں, اور موو کرنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے, تھمب سے آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے, تو یہ آپ اپنے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو نوز پیس بھی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, اور جہاں تک آئی پیس سے ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں سے آگے جا کے لینزز جو ہے وہ نوز پیس میں بھی ہوتے ہیں, اور نوز پیس میں 4 مختلف قسم کے لینزز آپ لگا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. ان کو آپ روٹیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ جو نارملی ہوتے ہیں تو 4x کا ہوتا ہے, 10x کا ہوتا ہے, 40 کا ہوتا ہے, اور 100x کا یعنی آئل ایمرجن ہوتا ہے. تو یہ جو ایریا ہے یہ آبجیکٹیو ہولڈنگ ہول ہے, یہیں پہ آپ لینس جو ہے اس کو روٹیٹ کر کے یہاں پہ فکس کرتے ہیں, اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یلو لائن ہے, یہاں پہ یہ ریڈ لائن ہے, یہاں پہ یہ آپ کو ایک وائٹ لائٹ نظر آ رہی ہے, لائن نظر آ رہی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سے لینز ہے, اور یہ سیمبل ہے بیسیکلی, کلر جو ہے کوڈنگ ہے ان کی, کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کون سا یہاں پہ. اب ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لینزز کو پکڑ کے جو ہے اس کو روٹیٹ نہیں کرنا ہوتا, بلکہ آپ نے اوپر جو یہ ایریا ہوتا ہے اس کو آپ نے پکڑ کے جو ہے وہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لینز اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے, یا یہاں کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو بہترین کام یہی ہے کہ آپ اس کو اوپر سے پکڑ کے ٹلٹ کیا کریں. اٹس گڈ ٹو روٹیٹ اٹ فرام ہیئر. آبجیکٹیو لینزز جو ہے
وہ آگے ہم پڑھیں گے. اور دوسرا لیکچر جو ہے ہمارا ہوگا آبجیکٹیو لینزز کے اوپر کہ ہمارے پاس لینزز جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں, اور نوز پیس کے اندر جتنے لینزز ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آگے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.